عذرا نعیم سے کہتی، پہلے اپنے مزاروں کو تو زمینیں بانٹو۔ وہ جواب دیتا، یہ سب روشن آغا کے مزارے ہیں، میرے مزارے نہیں ہیں۔ میری زمینوں پر میرا بھائی اور ماموں کا لڑکا کام کرتے ہیں۔ وہ چپ ہو جاتی، اسے چھوڑ کر دلی نہ جاتی، کیونکہ اسے اپنے خاوند سے عشق تھا۔ نعیم اب مکمل طور پر کسانوں میں گم ہو چکا تھا۔ انفرادی طور پر اس کے کسی سے تعلقات نہ تھے، کیونکہ ایک فرد کی حیثیت سے کسان ایک ان پڑھ اور غیر دلچسپ انسان ہوتا ہے۔ اس سطح پر وہ نعیم کا دوست نہ ہو سکتا تھا، لیکن اجتماعی طور پر نعیم نے انہیں قابل اعتماد اور وفادار پایا۔ کسانوں کا آدھا ننگا، گونگی آنکھوں والا ہجوم پالتو جانوروں جیسا برتاؤ کرتا اور دیکھنے والوں کے دل میں رحم کے جذبات پیدا کرتا تھا۔ اجتماع کی شکل میں وہ ایک ایسے پھٹنے والی قوت تھے جس پر مکمل بھروسہ کیا جا سکتا تھا۔ اس وقت ان کا صرف ایک نعرہ تھا، سوراج۔ یہ لفظ جو کانگریس نے انہیں دیا تھا، ان کی آئندہ زندگی کی آسائشوں کے تمام مبہم اور غیر مبہم کے تصورات لیے تھا۔ نعیم اور اس کے ساتھیوں نے بہت تیزی سے بدلتا ہوا یہ منظر دیکھا اور محسوس کیا، اور خود کو اس میں شریک پا کر بہت محسوس ہوئے۔ دسمبر کے شروع میں پرنس آف ویلز کے ہندوستانی دورے کے سلسلے میں حکومت نے تمام سیاسی پارٹیوں کو دبانا شروع کر دیا۔ جب انڈین نیشنل کانگریس نے دورے کے بائیکاٹ کا اعلان کیا تو اسے خلاف قانون جماعت قرار دے دیا گیا۔ اس پر والنٹیئرز کے ناموں کی فہرستیں شائع ہونے لگیں اور عام ہڑتال اور شاہی خاندان کے ایک فرد کی آمد کے موقع پر حکومت کی طرف سے جاری احکامات کی خلاف ورزی اور تقریبات کے بائیکاٹ کی ہدایت کے ساتھ اشتہارات عوام میں بانٹے جانے لگے۔ نتیجے کے طور پر حکومت کے اعصاب جواب دے گئے اور وسیع پیمانے پر گرفتاریاں عمل میں آئیں۔ روشن پور کے جس گھر کے دروازے کی تختی پر یہ لکھا تھا، یہاں نعیم اور اس کی بیوی رہتے ہیں، وہاں پچھلے چند روز سے عذرا مستقل بے چینی سے نعیم کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے پرنس آف ویلز کی آمد کا علم ہو چکا تھا اور وہ اسے دیکھنے، اس سے باتیں کرنے اور اس کے پاس بیٹھنے کی خواہش کے کرب میں مبتلا تھی۔ ایک مدت سے وہ اس دنیا سے محروم تھی جس کا کہ وہ باشندہ تھا، اور اس دنیا کی کشش کو محسوس کر کے وہ راتوں کو سو بھی نہیں سکتی تھی۔ آخر ایک سپہر نعیم آ پہنچا۔ ایک رات کے لیے وہ سب کچھ بھول گئی۔ صبح آنکھ کھلی تو سب سے پہلی بات جو اس نے کی وہ یہ تھی، ہم دلی جائیں گے نعیم، پرنس آف ویلز آ رہے ہیں، چلیں گے نا؟ نعیم ابھی نیند میں مدہوش تھا، ابھی اس کی تھکان اتری نہ تھی اور بستر کی حرارت سے نکلنے کو دل نہ چاہتا تھا۔ اس نے صرف اتنا کہا، ہاں ہاں۔ لیکن دوسری رات جب وہ سونے کے لیے لیٹے تو عذرا کے ذہن میں صرف ایک سوال تھا جو اس نے چھوٹتے ہی کیا، ہم دلی جائیں گے نعیم؟ وہ یوں چونکا جیسے اس نے پہلی دفعہ سنا ہو۔ دلی؟ کیوں؟ وہ پرنس آف ویلز؟ اوہ عذرا، میں شاید اس سے پہلے ہی گرفتار ہو جاؤں۔ کیوں؟ ہم نے بائیکاٹ کیا ہے اس کے دورے کا۔ عذرا نے بچوں کی طرح کہا، نہیں نعیم، تم گرفتار مت ہونا، ہم دلی جائیں گے۔ ہیں؟ دلی میں کچھ بھی نہیں ہوگا عذرا، وہ جہاں جائے گا وہاں ہڑتالیں کرائی جائیں گی، اس کے خلاف مظاہرے ہوں گے۔ عذرا سٹپٹا کے بولی، مگر کیوں؟ وہ اتنا شریف انسان ہے، شاہی خاندان کا لڑکا ہے، اسے بھلا سیاست سے کیا مطلب؟ میں کیا کر سکتا ہوں عذرا، یہ پارٹی کا فیصلہ ہے۔ تم تو سب کچھ سمجھتی ہو پھر بھی پوچھ رہی ہو۔ عذرا بے خواب آنکھوں سے چھت کو گھورتی رہی۔ اس وقت وہ قطعاً بھول چکی تھی کہ اپنے خاوند کے ساتھ تھی۔ اچانک اس نے پوچھا، لیکن نعیم، ہم مظاہرہ تو کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں نا؟ ہاں ہم مظاہرہ کریں گے، تم گرفتار مت ہونا بس۔ نعیم اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھ کے بولا، لیکن روشن آغا تمہیں ایسا کرنے دیں گے؟ روشن آغا؟ ہم کلکتے چلے جائیں گے تمہارے چچا کے ہاں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ نعیم نے کمزور آواز میں کہا، ہاں ٹھیک تو ہے، بس تم گرفتار مت ہونا، ہم کلکتے چلے جائیں گے، میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، تم گرفتار نہیں ہوں گے نا؟ وعدہ کرو نعیم۔
اسے ٹالنے کے لیے نعیم بولا، اچھا اچھا، پھر آنکھیں بند کر لیں۔ ایسا ممکن نہیں تھا کہ عذرا کسی بات کی ضد لگاتی اور اس کو منوانے میں ناکام رہتی۔ نتیجہ یہ کہ اس وقت وہ کلکتہ کے صدر بازار کے فٹ پاتھ پر کھڑے تھے۔ بازار میں مکمل ہڑتال تھی، لیکن تماشائیوں کا پتلا سا ہجوم بند دکانوں کے آگے آگے گھوم رہا تھا۔ بازار کے بیچوں بیچ رستہ صاف تھا اور دونوں طرف غیر ملکی اور مقامی پولیس کے آدمی کھڑے تھے۔ وہ اپنی تقریبی وردیوں میں ملبوس مستعدی سے سیدھی قطاروں میں کھڑے خوبصورت دکھ رہے تھے۔ سڑک پر انگریز فوجی اور پولیس افسر موٹر سائیکلوں پر گھوم رہے تھے۔ پرنس آف ویلز کا جلوس گورنمنٹ ہاؤس سے روانہ ہو چکا تھا اور یہاں پہنچنے ہی والا تھا۔ دکانوں اور گھروں کے دروازے مکمل بند تھے۔ 40 لاکھ کی آبادی والے ایشیا کے اس سب سے بڑے شہر میں دنیا کا تمام کاروباری زندگی معطل تھا، لیکن عوام کے عدم تعاون کے باوجود فوج اور پولیس کی بھاری تعداد کی مدد سے شہر پر تقریبی رنگ لانے کی کوشش کی گئی تھی۔ شہزادے کے جلوس کے رستے میں رنگ برنگ کی جھنڈیاں اور غبارے اڑ رہے تھے اور فاصلے فاصلے پر پام کے پتوں اور سرف کے مصنوعی پودوں سے بڑے بڑے استقبالیہ دروازے کھڑے کیے گئے تھے۔ نعیم ایک مدت کے بعد اس شہر میں آیا تھا جو ساری دنیا میں اس کا محبوب شہر تھا۔ جس طرح دنیا میں نادار سے نادار شخص کو اپنے بچپن کا گھر محبوب ہوتا ہے اور جس طرح ان زمانوں کو یاد کرتے وقت اس کے چہرے پر حسن پیدا ہو جاتا ہے، اسی طرح نعیم نے ان سارے زمانوں کو یاد کیا جو گزر چکے تھے، جب وہ درمیانے قد کا گورا سا لڑکا تھا اور روزانہ اس راستے سے جہاں اس وقت اپنی بیوی کے ہمراہ کھڑا تھا وہ اسکول جایا کرتا تھا۔ اس کے پاس رنگ برنگی پینسلوں کا ایک ڈبہ تھا جو وہ ہمیشہ بیگ میں رکھتا اور اپنے خاص دوستوں کو دکھایا کرتا۔ اس کی نیکر کی جیب میں شیشے کی ایک خالی دوات تھی جس میں اس نے تتلیوں کے چمکدار پر جمع کیے ہوئے تھے۔ رات کو سونے سے پہلے وہ اندھیرے میں جیب سے نکال کر اس دوات کو تکیے کے نیچے رکھا کرتا تھا۔ پھر ایک روز سمندر کے ساحل پر ریت میں کھیلتے ہوئے وہ دوات کہیں گم ہو گئی اور اسے ہمیشہ کے لیے یاد رہ گئی، جیسے گمشدہ محبوب چیزیں ہمیشہ یاد رہتی ہیں۔ اسے تلاش کرتے ہوئے اس نے ریت پر سے بہت سے چمکدار پتھر اور سیپیاں چن کر جیبوں میں بھر لیں، لیکن شیشے کی وہ دوات ہمیشہ اس کے ذہن میں چمکتی رہی۔ اس کے ذہن میں اور بھی بہت کچھ تھا، جس میں اس کے اسکول کے دوست، نیلی آنکھوں اور بھورے بالوں والے گول مٹول بچے اور شہر کے راستوں پر چلنے والے یہی گندمی رنگ کے لوگ، سیاہ رنگ کے لوگ، موٹے جسم اور ٹھگنے قد کے لوگ شامل تھے جو آج بھی اسی طرح اس کے ارد گرد گھوم رہے تھے۔ ان سب کو یاد کر کے نعیم نے دل میں ایک خلش محسوس کی، وہ خلش جو ہر شخص، خواہ وہ کسان ہو یا شہری، مہذب ہو یا غیر مہذب، زندگی میں کبھی نہ کبھی اس خلش کو ضرور محسوس کرتا ہے۔ سڑک پر اب فوجی گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی آمد و رفت تیز ہو گئی تھی اور قطار میں کھڑے باوردی جوانوں کو فوجی سلامی کی ہدایات دینے والے کڑک کڑک کر بول رہے تھے۔ عذرا نعیم کا بازو تھامے اس کے ساتھ لگ کر کھڑی تھی اور اس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ نعیم نے پوچھا، وہ کاغذ تمہاری ساڑی میں ہے؟ عذرا نے ہولے سے ہاں کہا۔ اس کی آواز سے گھبراہٹ ظاہر تھی۔ کچھ دیر وہ خاموش رہی، پھر منہ نعیم کے کان کے پاس لے جا کر آہستہ سے بولی، کس طرح کریں گے؟ نعیم نے جواب دینے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ ایک موٹی سی عورت اس سے ٹکرا گئی۔ وہ درمیانی عمر کی عورت تھی اور ان لوگوں میں سے دکھائی دیتی تھی جو بہت زیادہ آسائش اور فربہی کی بدولت خوش شکل سے بد شکل ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک بیل سے بچنے کے لیے اس سے ٹکرا گئی تھی، حالانکہ نعیم کو اس مضبوط عورت کے بیل سے ڈرنے کی کوئی وجہ دکھائی نہ دیتی تھی۔ اس نے عورت کی ساڑی کا زمین پہ گرا ہوا پلو اٹھا کر اس کے سر پہ رکھا اور اس کے پلپلے کندھے کو آہستہ سے تھپ تھپایا۔ عورت جو تھکے ہوئے گھوڑے کی طرح ہانپ رہی تھی تشکر سے ہنسی اور جلدی سے چلی گئی۔ نعیم نے چند لمحے ان لوگوں کے گزرنے کا انتظار کیا جن کا راستہ عورت اور بیل نے روک رکھا تھا، پھر عذرا کی طرف جھک کر بولا، ہمارے پیچھے دکان کا بورڈ میری پہنچ میں ہے، اس پر لگائیں گے۔ پیچھے دیکھے بغیر عذرا نے بے خیالی سے اچھا کہا اور ٹانگ ہلاتی رہی۔
نعیم نے تشویش کی نگاہ سے اس کی طرف دیکھا، پھر بولا، گرفتار تو اسی وقت کر لیے جائیں گے، دیکھنا یہ ہے عذرا کہیں مظاہرے سے پہلے ہی نہ پکڑ لیے جائیں۔ عذرا سڑک کی طرف منہ کیے کہیں نہ دیکھتی ہوئی خاموش کھڑی رہی۔ ان کے سامنے سے گزرتی ہوئی شہریوں کی ایک ٹولی ٹھٹک کر رک گئی تھی۔ وہ سب کے سب خالص بنگالی باشندے تھے اور بڑی فرصت سے سڑک کا نظارہ کرتے آہستہ آہستہ باتیں کرتے ہوئے گزر رہے تھے، مگر اب وہ اچانک خاموش ہو کر ایک شخص کو دیکھ رہے تھے جو ان کے درمیان آ کر رک گیا تھا۔ اس آدمی نے سفید کھدر کا لباس پہنا ہوا تھا اور چہرے سے پڑھا لکھا معلوم ہوتا تھا۔ وہ چاروں طرف دیکھ کر دبی ہوئی غصیلی آواز میں بولا، کیا دیکھ رہے ہو؟ یہاں کیوں جمع ہو؟ دکانیں اس لیے بند کی تھیں کہ ان کا استقبال کرو؟ جاؤ، چلے جاؤ، ایک ایک شخص، خدا کے لیے۔ آنن فانن شہریوں کی ٹولی تتر بتر ہو گئی اور عذرا اور نعیم نے جگہ جگہ کھڑی ہوئی اور حرکت کرتی ہوئی کئی ٹولیوں کو بکھرتے اور غائب ہوتے دیکھا۔ غالباً اس آدمی کی طرح کے کئی اور لوگ بھی پہنچ چکے تھے۔ اب ہر طرف سے لوگ گلیوں بازاروں میں غائب ہو گئے۔ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے فٹ پاتیں ویران ہو گئیں اور شہری لباس میں انسان خال خال نظر آنے لگے۔ کچھ وقت اسی ویرانی کے عالم میں گزر گیا، پھر بازار کے دوسرے سرے سے پرنس آف ویلز کا جلوس داخل ہوا۔ کاشن دینے والوں کی آوازیں سڑک پر ایک سرے سے دوسرے سرے تک پھیل گئیں۔ وہ فوجی جوان جو کھڑے سستا رہے تھے، ہتھیار بجا بجا کر سیدھے اور فوجی انداز میں کھڑے ہو گئے۔ فوجی بینڈ کی ولولہ انگیز دھن آہستہ آہستہ قریب آ رہی تھی۔ فوجی جوانوں کا جذبہ سرفروشی پھٹنے کی حد تک پہنچ چکا تھا۔ خون کو گرما دینے والی موسیقی کے زیر اثر ان کے سخت اکڑے ہوئے جسموں میں بے پناہ طاقت اوت کر آ گئی تھی۔ ان کا جی بے اختیار اپنے بادشاہ پر فدا ہونے کو چاہ رہا تھا۔ نعیم نے پھرتی سے مڑ کر لٹکتا ہوا ٹین کا بورڈ اتارا۔ بینڈ کے شور میں فوج یا پولیس کا کوئی آدمی اس کی طرف متوجہ نہ ہوا۔ نعیم نے کوہنی مار کے عذرا کو متوجہ کیا اور دبی آواز میں بولا، یہ لو کاغذ نکالو۔ وہ دم بخود کھڑی جلوس کو دیکھتی رہی۔ نعیم نے سٹ پٹا کر کہا، کیا دیکھ رہی ہو؟ کاغذ کہاں ہے؟ عذرا دھیمی آواز میں بولی، کیا؟ بورڈ اتار لیا؟ ہاں، یہ ہے تو۔ شاندار وردیوں والے فوجی بینڈ بجاتے ہوئے سامنے سے گزر رہے تھے۔ ان کے پیچھے موٹر سائیکل سواروں کا دستہ تھا، پھر 4 گھوڑوں والی سنہرے رنگ کی رتھ جس میں انگریز شہزادہ گورنر صاحب بہادر کے ہمراہ بیٹھا تھا۔ ان کے سامنے کی سیٹ پر آگے کی طرف پشت کیے 2 انگریز عورتیں بیٹھی تھیں۔ ویلز کا شہزادہ اپنی جگہ پر سیدھا بیٹھا تھا، خوبصورت، متین، باوقار، جیسا کہ شاہی خاندان کے فرد کو ہونا چاہیے۔ اس کے دونوں جانب رتھ کے پائیدانوں پر 2 گرانڈیل ہندوستانی باڈی گارڈ سرخ اور سنہری لباس میں مجسموں کی طرح سیدھے کھڑے تھے۔ اچانک شہزادے نے نظریں اوپر اٹھائیں اور دیکھتا رہ گیا، پھر ذرا سا گورنر کی طرف جھکا۔ گورنر نے بھی اسی سمت میں دیکھا اور اس کے چہرے پر ناگواری کے آثار پیدا ہوئے۔ سرف کے مصنوعی درختوں سے بنے ہوئے تقریبی گیٹ کی لکڑی پر برقی روشنی سے لکھے ہوئے الفاظ بار بار ظاہر اور غائب ہو رہے تھے۔ ٹیل یور مدر وی آر انہیپی۔ گورنر اپنی خفت چھپانے کو ناگواری سے ہنس رہا تھا اور کوئی بات کر رہا تھا، لیکن شہزادہ اس کی طرف دھیان دیے بغیر بڑی تردد بھری نگاہوں سے برابر ان الفاظ کو تکے جا رہا تھا جو لکڑی کے تختے پر بن رہے تھے اور مٹ رہے تھے۔ اس نے اپنے چہرے پر فکر مندی کی کوئی علامت ظاہر نہ ہونے دی۔ جب وہ بالکل سامنے آ گئے تو نعیم نے قدم بڑھا کر کہا، کاغذ نکالو عذرا۔ وہ شہزادے پر نظریں جمائی کھڑی رہی۔ نعیم نے اس کا بازو ہلا کر کہا، نکالو کاغذ۔ وہ اسی طرح سوئے سوئے انداز میں کھڑی رہی۔ مجھے دو کاغذ۔ نعیم نے بورڈ زبردستی اس کے ہاتھ میں ٹھونسا جو شہزادے پر نظریں جمائے سحر زدہ سی کھڑی تھی۔ وہ بالکل قریب سے گزرنے والے تھے۔ نعیم نے زور سے اس کا بازو ہلایا، بدبخت عورت جلدی کرو۔ عذرا نے نعیم کے کندھے پر سر رکھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے ہاتھ سے بورڈ چھوٹ گیا اور پاؤں میں گر پڑا۔ اب ان کے سامنے سے گھڑ سوار فوج کے جرنیل، حکومت برطانیہ کے نائٹ، والیان ریاست اور درجہ بدرجہ سرکاری افسروں کی قطاریں
گھوڑوں، رتھوں اور موٹروں پر گزر رہی تھیں۔ پرنس آف ویلز اس دروازے کے نیچے سے گزر رہا تھا جس پر روشنی کے الفاظ جل بجھ رہے تھے۔ اچانک برابر والی گلی سے چند لوگوں کا ایک گروہ نمودار ہوا۔ ان کے جسم ننگے اور سیاہ تھے اور سر منڈے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے پیٹوں پر بڑے بڑے بورڈ باندھ رکھے تھے جن پر لکھا تھا ٹیل یور مدر وی آر ہنگری۔ چند ہی ثانیے میں وہ ٹولی غائب ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اسی گلی میں سے چند گائیں باہر ہاک دی گئیں جو فوجیوں کے درمیان سر نکال کے کھڑی ہو گئیں۔ ان کے گلوں میں بورڈ لٹک رہے تھے جن پر لکھا تھا ٹیل یور مدر وی آر ڈرائی۔ نعیم عذرا کا بازو تھام کر واپس چل پڑا۔ 1924 کے موسم گرما میں نعیم کو ایک اور تجربہ حاصل ہوا۔ وہ واقعہ اس تجربے کے علاوہ اس کی زندگی میں ایک انجانے دور کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ یہ واقعہ اس روز پیش آیا جب 4 دن کی مسلسل بارش کے بعد دھوپ نکلی اور نعیم نے پہلی بار کسی اونچی جگہ سے مجمع سے خطاب کیا۔ چند روز بیشتر نعیم کو جاٹ نگر میں جلسہ منعقد کرنے کے سلسلے میں دلی سے ہدایات موصول ہوئی تھیں۔ چنانچہ بارش سے بھیگے ہوئے چاروں کھونٹ میں اس نے اپنے گھڑ سوار دوڑا دیے اور خود بھی روزانہ فوجی برساتی اوڑھ کر جاٹ نگر جانے لگا۔ جاٹ نگر آس پاس کے 200 گاؤں میں سب سے بڑا گاؤں تھا اور اناج اور کپاس کی بڑی بھاری منڈی تھی۔ انہوں نے منڈی کے احاطے میں جلسہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ بارش سے بچاؤ کی خاطر کئی سو ٹاٹ جوڑ کر بڑی سی ترپال بنائی جسے موٹے موٹے رسوں کی مدد سے باندھ کر سائے کا انتظام کیا، مگر قسمت سے اس روز دھوپ نکل آئی۔ صبح 10 بجے نعیم گاؤں میں داخل ہوا تو پولیس کو دیکھ کر اسے کچھ اطمینان سا ہوا۔ اتنے دنوں سے جلسے کی خبر اڑنے کے باوجود جاٹ نگر میں پولیس کا کوئی آدمی نہ دیکھ کر وہ بے چین ہو رہے تھے۔ ان دنوں جلسے جلوس اور مجمع کو جمع ہونا خلاف قانون تھے۔ وہ لوگ روز روز پولیس کی موجودگی کے اتنے عادی ہو چکے تھے کہ پولیس کی غیر موجودگی انہیں کھٹکنے لگی تھی، لہٰذا اس روز انہیں موجود پا کر سب نے اطمینان کا سانس لیا۔ وہ سب ہندوستانی پولیس کے لاٹھی بردار جوان تھے۔ ان میں سے سوائے چند افسروں کے کوئی مسلح نہ تھا۔ یہ جلسے جلوس اگرچہ خلاف قانون تھے لیکن بلوے کا امکان نہیں ہوتا تھا، جس کی وجہ سے یہاں مسلح گارڈ کی ضرورت نہیں سمجھی گئی۔ زیادہ سے زیادہ یہاں لاٹھی چارج کی نوبت آتی تھی۔ پولیس کے جوان لاٹھیاں پٹک پٹک کر اکھڑ انداز میں چلتے اور کسانوں کے دروازے پر کھڑے ہو کر لسی پیتے۔ ان کے قریب سے گزر کر نعیم مقررہ جگہ پر پہنچا تو اس نے دیکھا پولیس کی بھاری تعداد نے منڈی کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ لکڑی کے لمبے لمبے تختوں کو رسوں کی مدد سے ایک دوسرے سے باندھ کر منڈی میں داخل ہونے کا واحد راستہ بند کر دیا گیا تھا۔ اس کے آگے پہرا لگا تھا۔ ادھر ادھر سے گھسنے کی ناکام کوششوں کے بعد نعیم اور اس کے ساتھیوں کو لکڑی کے تختوں کے سامنے دھرنا مار کر بیٹھنے کے سوا کوئی چارہ نظر نہ آیا۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ زمین گیلی اور اونچی نیچی تھی اور جگہ جگہ بارش کا پانی کھڑا تھا۔ جوں جوں سورج اوپر آ رہا تھا دھوپ تیز ہوتی جا رہی تھی اور نم زمین میں سے بھاپ اٹھ کے حبس پیدا کر رہی تھی۔ یہ برسات کا مخصوص تکلیف دہ موسم تھا۔ جلسے میں آنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا۔ جب تک سورج سر پر آیا منڈی کے سامنے کا میدان اور اس سے آگے بازار کا ایک حصہ کھچا کھچ بھر گیا۔ یہ جاٹ نگر کے علاوہ ارد گرد کے کئی گاؤں کے لوگ تھے جو جلسے کی خبر پا کر پہنچ گئے تھے۔ اس موسم میں انتظار کرتے کرتے جب کسانوں سے کچھ بن نہ آئی تو انہوں نے واویلا شروع کر دیا۔ سب سے آگے نہیں بیٹھا تھا اور اس کے ہمراہ چند لوگ جو جلسے میں بولنے کے لیے دلی سے آئے تھے اور زمین پر ٹانگیں پھیلائے بیٹھے تھے۔ ان سے چند قدم کے فاصلے پر پولیس کے سپاہی لاپرواہی سے لاٹھیاں پٹکاتے چل رہے تھے۔ ان کے پیچھے لکڑی کے وہ تختے تھے جن کی حفاظت کا ذمہ ان پولیس والوں کے سر تھا، لیکن اب وہ مجمع کے خاموش احتجاج سے اس قدر اکتا چکے تھے کہ تختے کے دروازے کو چھوڑ کر دور دور چلے جاتے۔ کبھی بیٹھنے والوں کے پاس آ کر مصنوعی غصے کے ساتھ انہیں دھمکاتے، کبھی ان کا ٹھٹا اڑانے لگتے۔ کچھ دیر پہلے نعیم کی توجہ اس کے ساتھی نے ایک تختے کی طرف دلائی جو کسی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا اور ایک پتلے سے رسے کے ذریعے لٹک رہا تھا۔ تختے کے ٹوٹنے سے جو رستہ بنا تھا وہ ایک آدمی کے گزرنے کے لیے کافی تھا۔
وہ بیٹھے انتظار کرتے رہے۔ زمین سے اٹھتی ہوئی بھاپ ان کے سروں پہ چڑھتی رہی۔ برسات کی کڑی دھوپ ان کا بھیجا پگھلاتی رہی۔ طویل صبر آزما بیکار انتظار نے ان کے اعصاب کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ نعیم نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ سپاہی جس نے ابھی ابھی انہیں اپنی ماؤں کے ساتھ جا کر سونے کا مشورہ دیا تھا، کچھ فاصلے پر جاتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ کوئی دوسرا پولیس والا زیادہ قریب نظر نہیں آ رہا تھا۔ دفتن نعیم نے ہوا میں جست بھری اور ٹوٹے ہوئے تختے کے راستے سے صاف گزر گیا۔ اس کے ساتھ ہی 3-4 ساتھیوں نے چھلانگیں لگائیں اور اسی راستے سے اندر داخل ہو گئے۔ اسی وقت سارا ہجوم بلبلا کے اٹھ کھڑا ہوا اور دروازے پہ ٹوٹ پڑا۔ 3-4 تختے ایک ساتھ ٹوٹ گئے اور اچھلتے کودتے ریلتے پیلتے مضبوط محنتی کسانوں کا مجمع ایک دیوار کی طرح حرکت کرتا ہوا گزرنے لگا۔ یہ سارا واقعہ اتنی تیزی سے پیش آیا کہ چند لمحوں کے لیے پولیس کے سپاہی حیران پریشان اپنے جگہوں پہ کھڑے رہ گئے۔ ایسا پہلے کبھی دیکھنے میں نہ آیا تھا۔ پہلے کبھی اگر منتخب جگہ کو روک دیا جاتا تو لوگ جہاں اکٹھے ہو جاتے وہیں پہ جلسہ کر لیا کرتے، لیکن یہ تو صریحاً سول نافرمانی تھی۔ اس سے بیشتر کہ پولیس کے لوگ اپنے حواس یکجا کرتے، 50 کے لگ بھگ کسان اندر پہنچ چکے تھے۔ دیکھتے دیکھتے لکڑی کے تختوں کی باڑھ دھڑام سے زمین پہ گری اور چند لوگ اس کے نیچے آ کر زخمی بھی ہو گئے۔ اب پولیس کی برستی ہوئی لاٹھیوں کے نیچے مجمع دوڑتا ہوا منڈی کے احاطے میں داخل ہونے لگا۔ نعیم بھاگتا ہوا کپاس کی گیلی گاٹھوں کے قریب ایک ڈھیر پہ جا چڑھا۔ سب سے اونچی گاٹھ پہ کھڑے ہو کر اس نے لوگوں کو خاموش کرانے کے لیے اپنا سیدھا بازو فضا میں بلند کیا۔ آگے کے لوگ خاموش ہو کر قریب سرک آئے اور آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھنے لگے۔ پیچھے والے مجمع میں ابھی دوڑ بھاگ ہو رہی تھی اور پولیس کی لاٹھیاں برس رہی تھیں۔ نعیم نے بولنا شروع کیا۔ اس کا جلسے سے خطاب کرنے کا کوئی پروگرام نہ تھا۔ اس کام کے لیے دلی سے چند لوگ آئے تھے، لیکن اس وقت وہ لوگ ہجوم میں گم ہو چکے تھے اور نعیم اس میکانکی قوت کے زیر اثر اوپر جا چڑھا تھا۔ اس کے پاس کہنے کو کوئی خاص بات نہیں تھی، پھر بھی اس نے بولنا شروع کر دیا اور کئی منٹ بے تکان بولتا گیا۔ اسے یہ خیال بھی نہ رہا کہ کب اس نے بولنا شروع کیا تھا اور کب ختم کیا، یا یہ کہ اس نے کیا کہا۔ اسے صرف اتنا یاد رہا کہ وہ ان لوگوں سے پرامن رہنے کے سلسلے میں کچھ کہہ رہا تھا، لیکن بے خودی کے اس لمحے میں اسے کسی شے کی خبر نہ تھی۔ اس کے سامنے پھیلتا سکڑتا اٹھتا بیٹھتا پھٹتا ہوا مجمع نہ رہا تھا، بلکہ ایک ٹھوس لچکدار پگھلے ہوئے ربڑ کا وسیع حجم بن گیا تھا۔ گویا ایک ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر تھا جس کی کمان اس وقت نعیم کے ہاتھ میں تھی، جو سب سے اوپر اکیلا کھڑا تھا، اکیلا، قوی اور غالب۔ جب وہ اسے گرفتار کرنے کے لیے آئے تو وہ بازو سر سے اوپر اٹھائے پرسکون آنکھوں سے سامنے دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے جھٹکے سے اس کا بازو نیچے کیا اور جب اس کے دونوں ہاتھوں میں ہتکڑیاں پہنانے لگے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس کا ایک بازو لکڑی کا تھا۔ اسی موسم گرما کی ایک چمکدار صبح کو روشن پور کے باہر بہت سے بچے کنکروں کی گولیوں سے کھیل رہے تھے۔ اچانک ان میں پھوٹ پڑ گئی اور وہ لڑ بھڑ کے تتر بتر ہو گئے۔ لڑائی کی کوئی خاص وجہ نہ تھی، کنکروں کے لین دین پہ ہوئی ہوگی یا دھکم پیل میں کسی کے چوٹ لگ گئی ہوگی۔ بہرحال ایک دھنگا مشتی کے بعد سب اپنے اپنے قیمتی پتھر قبضے میں کیے چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں بٹ کر بکھر گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ جگہ جہاں کچھ دیر پہلے چیخو پکار تھی ویران ہو گئی۔ لڑکوں کا جو ہجوم بکھرا اس میں علی بھی تھا۔ اس نے عائشہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور گھر کی جانب چل پڑا۔ عائشہ بہت سے پیپل کے پتے جیب میں ٹھوسے ہوئے تھی اور ایک ایک پتا نکال کر ان کی پیپنیاں بناتی جا رہی تھی۔ پتے خستہ اور خشک تھے اور گول کرنے کی کوشش میں ٹوٹ جاتے تھے۔ جھلا جھلا کر ایک کے بعد ایک پتا پھینکتے ہوئے وہ ہاتھ کی پشت سے مستقل بالوں کی لٹ کو پیچھے کیے جا رہی تھی۔ جب اس کی جیب کا ابھار کافی کم ہونے لگا تو اسے نقصان کا خدشہ ہوا اور وہ دیر دیر کے بعد پتے نکالنے لگی۔ پتوں کے ختم ہونے تک وہ صرف ایک پیپنی کی آواز نکال سکی تھی، وہ بھی چند سیکنڈ کے لیے۔ پھر پتا تڑک گیا
اور ہوا پہلو میں سے سرکنے لگی۔ وہ اداس ہو کر چلنے لگی۔ علی جو ایک دوسرے لڑکے کے ساتھ جو ان کے ہمراہ ہی تھا اس سے باتیں کرنے میں مشغول تھا۔ علی کہہ رہا تھا، سلیمان نے جس بنٹے پر فساد کیا میں اسے الٹے ہاتھ سے نشانہ لگا سکتا تھا۔ علی کی بات سن کر دوسرا لڑکا زوم میں آ گیا اور نتنے پھلا کر بولا، سلیمان تو رونے والا ہے، میں اس بنٹے کا الٹے پاؤں سے نشانہ لے سکتا تھا۔ بات ختم کر کے وہ طنزیہ فخر کے ساتھ ہنسا۔ علی بولا، میں جانتا ہوں سلیمان کو۔ گھوڑوں کی دوڑ میں جب ہماری گھوڑی اس کے پاس سے گزری تھی تو گھوڑی کی ہوا سے ہی وہ گر پڑا تھا، اس کے دونوں پیشاب وہیں نکل گئے تھے۔ بات کو ختم کر کے علی بھی اپنے دوست کے فخریہ انداز میں ہنسنے کی کوشش کرنے لگا۔ دوسرے لڑکے نے کہا، تمہاری گھوڑی بہت اچھی تھی علی، بیچاری بخار سے مر گئی۔ علی بولا، گھاس کو تو وہ سونگھتی بھی نہ تھی، بس سبز چارہ کھاتی تھی۔ سبز چارہ؟ وہ تو پیٹ لٹکا دیتا ہے۔ ہاں، اس کی قسمت ہی خراب تھی، جب سے مری ہے ہمارا چارہ خوب ہو رہا ہے۔ اسی طرح راستہ چلتے ہوئے وہ بچوں کے شیخی خوری انداز میں باتیں کرتے رہے۔ گاؤں کے باہر ایک شکستہ دیوار والے مکان کے قریب پہنچ کر دوسرے لڑکے کی چال دھیمی پڑ گئی۔ میرا گھر آ گیا ہے۔ مزید کوئی بات کیے بغیر وہ اپنے اپنے راستے پر مڑ گئے۔ جب دونوں اکیلے رہ گئے تو عائشہ نے علی کی آستین پکڑ کر کھینچی۔ علی، ہمیں پیپل پر سے پتے اتار دو۔ کیوں؟ پیپنیاں بنائیں گے۔ کہاں ہے؟ علی پیپل کے درخت سے نظر ہٹا کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ عائشہ نے اس کا بازو کھینچا، پھر تھوڑی سے پکڑ کے اس کا چہرہ گھمایا اور انگلی ناک کی سیدھ میں کر کے درخت دکھایا، وہ ہے۔ علی آنکھیں سکیڑ کر دیکھتے ہوئے بولا، اچھا، یوں جیسے پیپل کو دیکھنے میں بڑی دقت ہوئی ہو۔ پیڑوں پہ چڑھنے کا وہ شوقین تھا، لیکن اس وقت عائشہ کی خواہش کے مقابل سخت گیر ہو گیا۔ درخت کی جڑ کے پاس پہنچ کر وہ رک گئے۔ عائشہ نے تنے کے سوراخ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہاں سے چڑھو۔ وہ چپ چاپ کھڑا رہا۔ لڑکی تعجب سے اسے دیکھنے لگی۔ علی نے سختی سے پوچھا، تم راول کے ساتھ کیوں کھیلتی ہو؟ لڑکی نے کہا، راول؟ وہ بھی میرے ساتھ کھیلتا ہے۔ علی نے غصے اور طنز سے ملی جلی آواز سے کہا، وہ اس درخت پہ نہیں چڑھ سکتا۔ عائشہ آنکھیں پھیلا کر بولی، اچھا، پتہ نہیں۔ وہ چیخ کے بولا، پتہ نہیں کیا، وہ نہیں چڑھ سکتا اس پہ، بس۔ کچھ دیر وہ تند نظروں سے عائشہ کی طرف دیکھتا رہا، پھر سامنے سے درخت پہ چڑھنا شروع کر دیا جہاں سے چڑھنے کا راستہ نہیں تھا۔ ننھی سہمی ہوئی لڑکی خاموش کھڑی رہی، اس کی ناکام ہوتی ہوئی کوششوں کو دیکھتی رہی۔ آخر اس سے رہا نہیں گیا اور تنے کے سوراخ کی طرف اشارہ کر کے بولی، یہ ادھر سے چڑھو۔ علی جھڑک کر بولا، تم میرے کام میں دخل نہ دو۔ کافی دیر کوشش کے بعد وہ درخت پر چڑھنے میں کامیاب ہو گیا۔ بندر کی طرح ایک سے دوسری شاخ پر پھلانگتے ہوئے اس نے سوکھے سوکھے پتے پھینکنے شروع کیے۔ عائشہ نے کہا، ہرے ہرے پتے پھینکو۔ وہ بے اتنائی سے بولا، ہرے پتے نہیں ہیں۔ علی ایک شاخ کو گھوڑی بنا کر بیٹھ گیا، پھر بولا، یہاں کہیں راول آ سکتا ہے؟ نیچے سے عائشہ نے سہمی ہوئی آواز میں جواب دیا، نہیں۔ اس پر وہ خوش ہو گیا، لیکن اپنی مسرت کا کھلے بندوں اظہار کرنے کی بجائے چالاکی سے ہونٹوں میں مسکراتا ہوا شاخوں میں پھرنے لگا۔ پھر کہنے لگا، یہاں ہرے پتے بھی ہیں۔ عائشہ دوڑ دوڑ کر سبز اور نرم پتے اٹھانے لگی۔ جب اس کی جیب بھر گئی تو خوشی سے بولی، اب آ جاؤ۔ پیپل کے درخت کی جڑوں میں بیٹھ کر دونوں پیپنیاں بناتے اور بجاتے رہے۔ سورج بلند ہونے کے ساتھ ساتھ ہوا گرم ہوتی جا رہی تھی۔ مویشی اور کسان ہاپتے ہوئے سائے میں جا کر بیٹھ گئے تھے۔ گاؤں کی زمینوں اور گلیوں میں ایک وحشت سی پھیل چکی تھی۔ دونوں بچوں کے قریب ٹھنڈے کنویں کے پانی کی نالی ہلکے شور کے ساتھ بہہ رہی تھی۔ جب پتے ختم ہو گئے تو علی نے جیب سے پتھر نکالے
اور پیپل کے تنے پہ رگڑنے لگا۔ بولا، پیپل کی چھال سے بنٹے چمک جاتے ہیں۔ عائشہ نے بھی اپنے کنکڑ نکال کر تنے پہ گھسنے شروع کر دیے۔ میرا چمک گیا ہے، عائشہ نے اس کی نقل میں کہا۔ میرا بھی چمک گیا ہے۔ علی بولا، میرا زیادہ چمکدار ہے۔ عائشہ بولی، میرا بھی چمکدار ہے۔ علی آنکھیں نکال کر چیخا، نہیں، میرا ہے، میں نے پتے اتار کر نہیں دیے تھے۔ عائشہ چپ ہو گئی۔ علی غصے سے بولا، اگر زیادہ باتیں کرو گی تو گال کی چٹکی بھر لوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے اس کی گال کی چٹکی بھر لی۔ عائشہ کا منہ لال ہو گیا۔ اس نے غصے بھری نظروں سے علی کو دیکھا۔ علی کھسیانہ ہو کر بولا، کیوں؟ راول نے تمہارے گال کی چٹکی نہیں لی تھی کل؟ میں نے دیکھا تھا۔ عائشہ رونے لگی۔